الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، بے نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تے نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے۔ رات بہت خاموش تھی، ہر راستے ویران ہو گئے تھے، سمندروں کی لہریں رک گئی تھیں۔ یہ کس کی آمد ہونے والی تھی؟ یتیموں کا ماوا، بیواؤں کا مسیحا، مظلوم کی پکار سننے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونے والی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب میں خشک سالی تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس کوئی آیا اور آ کر پوچھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے پیٹ میں 2 جہانوں کے سردار ہیں؟ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آ چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت جو دعا مانگی تھی، اس کی قبولیت کا وقت آ چکا تھا، کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ میں مشغول تھے، اس وقت حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اے خدا، ان میں ایک ایسا رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے، یقیناً تو غلبن والا اور حکمت والا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حمل کا وقت جب ٹھہرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں آئے تو ایک بادل کا ٹکڑا آسمان پر نمو ہوتا ہے، میں جہاں جاتی وہ مجھے چھاؤں کرتا، جب میں بکریاں چرانے جاتی تو خود بخود بکریاں میرے پیچھے چلتی، اور جب میں چلتی تو پتھر میرے پاؤں کے نیچے نرم روئی کی طرح ہو جاتے، اور جب کنویں سے پانی نکالنے جاتی تو پانی اوپر چڑھ آتا اور میں آسانی سے پانی بھر لیتی تھی۔ اور روزانہ ایک نبی میرے خواب میں آ کر مجھے مبارکباد دیتے تھے کہ مبارک ہو کہ آپ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں۔ جس رات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمل ٹھہرا، اس سے پہلے عرب میں خشک سالی تھی اور کافی عرصے سے سرسبز و شاداب وادیوں میں خاک اڑ رہی تھی، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ کے حمل میں آئے، اس سال عرب کی دنیا ہی بدل گئی، خوب بارش ہوئی، درخت پھل سے بھر گئے، اس سال عرب میں اتنے انعام و کرم ہوئے کہ وہ خوشحالی کا سال بن گیا۔ حضرت آمنہ کے خواب میں ایک نبی نے آ کر کہا کہ تم خیر العالمین کے ساتھ حاملہ ہو اور اس امر کو چھپائے رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ کے والد نے شام کی تجارت سے واپسی پر مدینہ طیبہ میں وفات پائی۔ حضرت عبداللہ کی وفات کے وقت عمر 25 سال تھی۔ نبی کی ولادت سے قبل ہی عرب میں چرچا تھا کہ کوئی بڑی شخصیت آئے گی اور ہر طرف دین پھیل جائے گا، تو عرب کو پتہ لگ گیا تھا کہ وہ عظیم نبی کا وقت آ چکا ہے جو دنیا کی تاریخ کو بدل دے گا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب وقت ولادت قریب آیا اور مجھے وہ کیفیت لاحق ہوئی جو حمل کے وقت عورتوں کی ہوتی ہے، تو ایک حیت ناک آواز سنی جس کی وجہ سے میں خوف زدہ ہو گئی۔ اس کے بعد ایک عجیب و غریب چیز جس کو وہ سفید پرندے کے بازو سے تشبیہ دیتی ہیں نمودار ہوا اور اس نے میرے دل کو ملا، جس سے وہ خوف و ہراس اور وہ تکلیف جو میں پاتی وہ دور ہو گئی۔ اس کے بعد چند ایسی دراز قد عورتوں کو دیکھا کہ جیسے کہ وہ عبد المناف کی بیٹیاں ہوں، انہوں نے مجھے اپنی جھرمٹ میں لے لیا اور میں نے دیکھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک سفید فرش بچھایا گیا اور کسی نے کہا کہ اس نومولود کو لوگوں کی آنکھوں سے بچاؤ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ مرد فضا میں اپنے ہاتھ میں چاندی کے برتن لیے کھڑے ہیں اور پرندوں کی ایک کڑی میرے روبرو آئی اور پھر انہوں نے میری گود کو ڈھانپ لیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حجابات دور فرما دیے تھے۔ اس وقت مجھے دروزہ ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا اور ستارے زمین کے قریب ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام بشارت لے کر آئے اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گرد فرشتے پر پھیلائے کھڑے ہو گئے، اور ولادت کے بعد جب آپ کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ نبی کریم سجدے کی حالت میں ہیں اور انگلیوں کو اس طرح اٹھائے ہوئے ہیں جیسے کوئی گریہ وزاری کرنے والا اٹھاتا ہے۔ کمرے میں ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کفر کے ایوان میں ہلچل مچ گئی، کیونکہ آپ کے والد محترم ولادت سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو جب پوتے کی ولادت کی خبر ملی تو کعبے میں جا کر آپ کے دادا سجدے میں گر گئے۔
آپ کے دادا کیا دیکھتے ہیں کہ کعبے کے ارد گرد بڑے بڑے بت زمین پر گر گئے۔ تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات دنیا کے تمام بت زمین پر منہ کے بل جا گرے تھے۔ تاریخ میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ اس رات فارس کی آتش کدے کی آگ بھی بجھ گئی تھی جو 1000 سال سے جل رہی تھی۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناف بریدہ اور مختون شدہ پیدا ہوئے۔ ولادت کے 7ویں روز آپ کے دادا نے آپ کا عقیقہ کیا اور تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ اس عقیقے میں 100 اونٹوں کی قربانی کی گئی۔ اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی گئی اور آپ کا نام محمد تجویز کیا۔ آپ کے دادا نے آپ کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا جو اس کے نام رکھنے کے باعث ہوا۔ وہ یہ کہ عبد المطلب کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی کہ جس کی ایک جانب آسمان ہے اور ایک جانب زمین ہے، اور کچھ دیر بعد وہ زنجیر درخت بن گئی۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں، اس درخت کی شاخوں سے، اور قریش سے کچھ لوگ ان شاخوں کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک حسین اور جمیل جو ان کو آ کر ہٹا دیتا ہے۔ معتبرین نے عبد المطلب کے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ تمہاری نسل سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جسے مشرق سے لے کر مغرب تک پھرانا اور کل کائنات گھمانا اور لوگوں سے کہنا جو اس کے پیچھے چلے گا اسے راستہ ملے گا، جو اس کے پیچھے چلے گا اسے جنت ملے گی، ورنہ وہ دنیا میں ہی ہلاک اور ذلیل ہو جائے گا۔ اور اس خواب میں عبد المطلب کو محمد کا نام رکھنے کا بھی خیال پیدا ہوا تھا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو رہنمائی چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے میری کاوشوں کو سراہیں۔ ملتے ہیں دوبارہ کسی اور واقعے کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔